خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج پھر ہم قضات کی کتاب میں سلسلہ تعلیم آگے بڑھائیں گے، اور آج ہم جدعون کے تعلق سے سیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس نے مدیانیوں کو شکست دی، چند سو لوگوں کے وسیلہ سے اس نے مدیانیوں کو تحت کیا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے بڑی تعداد کے وسیلہ سے ان کو مدیانیوں پر غالب نہیں ہونے دیا، بلکہ تھوڑے سپاہیوں کے وسیلہ سے، تاکہ خدا بیان کر سکے کہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ میری ہے۔ 15 سے 18 آیت کو ہم پڑھ چکے ہیں 7ویں باب کی، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اور 17ویں اور 18ویں آیت کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جدعون نے ان کو شکست دی، اور خدا نے اسے بتایا کہ کتنے سپاہی اس کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور خدا تو ہے جو ہے وہ بیل کے پینے کی آڑ سے شکست دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے بھی شکست دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک تھوڑے اور بہت کی قید نہیں ہے۔ ہم کس طریقے سے اپنی روحانی جنگ لڑیں گے؟ کیا ہم اپنی حکمت اور اپنے علم سے؟ اور پھر جدعون نے کیا کیا؟ مشلوں کو لیا، اور اس نے تلواریں اور نیزے بھالے نہیں لیے، اور نرسنگے نہیں لیے، اور اس نے کیا کیا؟ نرسنگے لیے اور مشلیں اور گھڑے لیے۔ اور یہاں پر ہم جدعون کے تعلق سے دیکھتے ہیں، ان چیزوں پر غور کریں، اور پھر ان کو 3 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس نے کہا کہ میری طرف دیکھو، اور جیسے میں کروں تم بھی ویسے ہی کرنا۔ اور اس نے کہا کہ جیسے میں کروں گا ویسے ہی تم نے بھی کرنا ہے۔ جدعون کون تھا؟ اور جدعون جو تھا وہ کسی ممتاز گھرانے سے نہیں تھا، وہ معمولی شخص تھا، کسان تھا، لیکن خدا نے جو کچھ اسے کرنے کے لیے کہا وہ آگے بڑھا۔ پولس رسول بھی کہتا ہے میری مانند بنو، جس طرح جدعون کہتا ہے جیسا میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اور یسوع نے کہا میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اس نے اپنی زندگی سے مسیح کو دکھایا۔ اور کئی دفعہ ہم دوسرے پاسبانوں میں غلطیاں اور کمزوریاں نکالتے رہتے ہیں، اور ہم ان کی مانند نہیں چلنا چاہتے۔ یہاں پر دیکھیے جدعون معمولی کسان تھا، اور اس نے کہا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری مانند بنو۔ جب جدعون یہ کہہ رہا تھا کہ جو جیسا میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا، اور وہ اپنے آپ کو جلال نہیں دے رہا تھا، اگرچہ وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر بھی خدا اسے کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فتح کا راز یہی ہے کہ ہم تابع داری کریں۔ ابراہیم پاک نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ جدعون کی کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اور وہ فرما برداری۔
میری دعا ہے کہ خدا کی فتح کلیسیا میں تابعداری کے وسیلہ سے ظاہر ہو۔ جو کام ہم اپنے طور سے نہیں کر سکتے، خدا کی تابعداری میں ہم ان کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہم روحانی جنگ میں ہیں، طریقے کی قوتوں کے خلاف ہمیں نبرد آزما ہونا ہے، ہماری خدمت کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے جس کے خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ ابراہیم اور یعقوب کی زندگی اور ایوب کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کس طریقے سے وہ غالب آئے اور تابعداری ان کی فتح کا راز تھا۔ ہماری خدمت میں جس میں خدا نے ہمیں بلایا ہے، اور جب ہم دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں خدمت کے لیے جاتے ہیں تاکہ خدا کے کلام کو بیان کریں، یہ ایک جنگ ہے۔ آپ اپنے کام اور منصوبے کو پورا کرنے کے لیے جاتے جو خدا نے آپ کو دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ جدعون کی کہانی ہمیں تابعداری سکھائے اور ہم فتح کے لیے آگے بڑھیں۔ ان کی قوت کس بات میں تھی؟ جدعون کس وجہ سے وہ فتح مند ہوا؟ اور ایک خواب جو اس کے ساتھی نے دیکھا تھا، اور اس نے دیکھا کہ جو کی روٹی ہے، اور وہ لڑکتی ہوئی مدیانی لشکرگاہ پر گری اور اس کے ڈیرے کو الٹ دیا، اور مدیانیوں کے قبیلے میں، مدیانیوں کے ڈیرے میں، اور خواب کی تصویر یہ تھی، دو سپاہی آپس میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہ یہ لڑکتی ہی روٹی جدعون ہی ہے، اب ہم اس کا دے گا۔ اور جدعون جو ہے وہ کسی بیکری کا وہ مالک نہیں تھا، اور کسی طور سے بھی خواب اس سے منسلک نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی خدا نے مدیانیوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ جدعون ان کو شکست دے گا۔ یسوع نے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری، جو کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا، جو روٹی میں اپنے ان کے لیے دوں گا، وہ میرا بدن ہے۔ یسوع زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اتری اور وہ ہمیں زندگی بخشی۔ اور یہاں پر جو کی روٹی کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو خواب میں ان کو دکھائی گئی، اور یہ یسوع مسیح کی طرف بھی اشارہ ہے، کس طریقے سے یہ جدعون اور یہ روٹی خدا یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے۔ اور یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ قوم پل کی طرح پھوٹ نکلا۔ یہ سایہ 53 باب میں اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ اس کے آگے قوم پل کی طرح پھوٹ نکلا۔ کس طرح سے انہیں فتح ملی اور مشعل اور نرسنگے کی گونج کے وسیلہ سے انہیں مشعل ملی۔ 19 اور 20 آیت، 7واں باب 19 آیت۔ 20 کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جدعون اور وہ 100 آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے، اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان کے گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں توڑا، اور ان تینوں غولوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے توڑے، اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور عام سمجھ اور منطق کے مطابق 20 کے پہر میں
12 سے 3 بجے کے دوران، آپ کو پتہ کہ اس دوران پہرے والے تھک جاتے تھے اور پھر نئی شفٹ شروع ہوتی تھی، کس طریقے سے وہ ان کے کیمپ میں لشکرگاہ میں پہنچے اور پھر وہ رینگتے ہوئے چھپتے چھپاتے ان کے لشکرگاہ کے کنارے آئے۔ یہاں پر ان کے منصوبہ سازی مختلف بڑے چھپ چھپا کے رینگتے ہوئے بڑے چپکے سے وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے نرسنگے پھونک کے ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں توڑ دیا، اور اس سے وہ ڈر گئے ہوں گے۔ نرسنگوں کو پھونکنا، گھڑوں کو توڑنا، اور وہ لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اور اگر وہ چاہتے تو وہاں سے ان کو کوئی خفیہ طور پہ نقصان پہنچا سکتے تھے، اور انہوں نے روشنیاں جلائیں، گھڑوں کو توڑا، نرسنگوں کو پھونکا اور اپنی موجودگی کا ان کو بتایا۔ کوئی تلوار نہیں یہاں پر، کوئی بھالا نیزہ نہیں ہے۔ انسانی عقل اور سمجھ کے مطابق یہ بالکل عجیب معلوم ہوتا ہے، کیسے وہ دشمن پر غالب آ سکتے تھے نرسنگوں سے اور مشلوں سے۔ یہ خدا کا اپنا طریقہ تھا ان کو فتح دینے کا، اور خدا نے بتایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہاری طرف سے جنگ کر رہا ہوں، اور مشلوں اور گھڑوں کو انہوں نے استعمال کیا۔ نرسنگے کس چیز کو پیش کرتے ہیں؟ مزید حوالہ جات کے لیے وقت نہیں۔ نرسنگے جنگ کو ظاہر کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا، ایک تبدیلی واقع ہوگی۔ نرسنگے جنگ کو، تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آخری نرسنگا پھونکتے ہی ہم بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر خدا ان کا استقبال کریں گے، اور پھر ہمارا فانی بدن غیر فانی بدن کو پہن لے گا۔ نرسنگے پھونکتے ہوئے فتح کا اظہار کر رہے تھے۔ اب ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غالبان فتح حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ زبور 17:20 آیت کہ خدا جو ہے وہ خدا کا کلام شفا بخشتا ہے، خدا کا کلام شفا دیتا ہے، خدا کا کلام فتح دیتا ہے۔ خداوند کی حضوری سے لوگ چونک جاتے ہیں اور ان میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ خدا کی حضوری انہیں ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ خدا کی حضوری کے ساتھ انہوں نے نرسنگوں کی سی آواز کو سنا۔ خروج 19 باب اور 18 آیت، ابار 25 باب، اور پھر یسایا 27 باب، یسایا 51 باب، 57 باب 1 آیت، اور خدا اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ
नरसिंगे फूंकेंगे और फिर नरसिंगे फूंकते एक बड़ी तब्दीली आएगी। जो नरसिंगों की आवाज सुनेंगे, जिन्हें खुदा ने बुलाया है, वो फराहम होंगे। ये आखिरी रूहानी जंग होगी, रूहानी फतह होगी। और हमें लोगों को जमा करके कोशिश से उनको खुदा का कलाम सुनाना है। और आज हम लोग की तरले मिन्नतें करते हैं कि वो चर्च में आए, लेकिन फिर भी वो तवज्जो नहीं देते। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, अपने हिस्से का काम करना है और खुदा के कलाम के लिए लोगों को फराहम करना। और जो जमा होते हैं वो कलाम को सुनते हैं, वो बेदार और होशियार होते हैं। ये कलीसिया के लिए नहीं, ये पासबान के लिए हम नहीं करते, बल्कि जिंदगी के कलाम की बातें सुनाने के लिए हम लोग को जमा करते हैं। और वो लोग जो हर बाकायदगी से चर्च आते हैं, उस पर अमल करते हैं, फतह को देखेंगे। खुदा का कलाम जब नाजल होता है तो लोग बरकत पाते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा, खुदा खुद ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज के साथ जमीन पर उतर आएगा, और जो जिंदा होंगे वो आसमान पर उठाए जाएंगे, जो कब्रों में होंगे वो बाहर निकल आएंगे। और एक हाथ में उनके घड़े थे और एक हाथ में उनके नरसिंगे थे। वो मशलें उठाए हुए थे और घड़े भी उनके हाथों में थे। बाइबल मुकद्दस में कज़ात 7वें बाब की और 18वीं 19वीं 22वीं आयत को आप पढ़ें। ये अहद के मशल की तरफ भी इशारा है। शाम के वक्त सूरज के डूबते वक्त खुदा ने इब्राहिम को मशल का अहद दिया था, और वहां पर एक तनूर ज़ाहिर हुआ था जिसमें आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था। बाइबल मुकद्दस में हिजकिय्याह, यशायाह और उन्होंने खुदा के तख्त को देखा। इब्राहिम ने तनूर देखा जिसमें से धुआं उठ रहा था। वो आग से भरा हुआ था, उसमें हरारत थी। जलती मशल उन कुर्बानी के टुकड़ों में ज़ाहिर हुई थी। इसकी एक बाब 18 आयत। और ये मशल खुदा की हजूरी को ज़ाहिर करती है। ये खुदा की हजूरी का ऐलान था। खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नहते जदाउन और उसके सिपाही कैसे वहां पर फतह पा सकते थे। खुदा की हजूरी के सबब से, उसके मंसूबे के सबब से उन्होंने फतह पाई। और क्योंकि खुदा का जलाल और हजूरी उनके साथ थी। और जो घड़े हैं वो हमारे दिलों की, हमारी जिंदगी की नुमाइंदगी करते हैं।
اگر ان دلوں میں ان گھروں میں خدا کا کلام اور اس کی آگ بھری ہوگی فتح ملے گی۔ کیا آپ خدا کے کلام سے جل رہے ہیں، خدا کے کلام سے مامور ہیں؟ نرسنگی خداوند کی آمد کو بھی بیان کرتے ہیں، اور یرمیہ نے کہا کہ مجھ میں تیرا کلام آگ کی مانند ہے۔ اور خدا کا کلام جب ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے تو یہ آگ کی مانند بن جاتا ہے۔ یہ خدا کی حضوری ہے جو ہمیں فتح بخشتی ہے، اور خدا کی حضوری کلام کے وسیلہ سے آتی ہے۔ جب آپ کلام کو سنتے ہیں تو ایمان پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ خدا کے کلام سے مامور ہیں؟ کلام آگ کی مانند آپ کی زندگیوں میں موجود ہے؟ کیا خدا کے کلام کی آگ ہماری زندگیوں میں موجود ہے؟ گھڑے توڑے گئے تو روشنی نکلی۔ ہمیں اپنی زندگیوں سے کلام کی روشنی دوسروں تک پہنچانی ہے۔ خود کیا ہماری زندگیوں سے، قربانیوں سے خدا کا جلال اور اس کی حضوری ظاہر ہوتی ہے؟ اور ہمیں اور کوریا میں لوگ گواہی دے رہے تھے، بہت سے لوگوں نے دو باتیں بیان کی: خدا کا کلام اور لوگ بے لوث خدمت کرتے رہے، ان کی گواہیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی۔ ہم بہت کچھ کلام سے سیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کلام کے مطابق خدمت کرتے ہیں؟ ایک مبشر نے گواہی دی، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت ہے۔ اور ایک بزرگ ہے، اس نے کہا کہ میں بھی اپنی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، میں چرچ کو صاف کیا کروں گا۔ اور لوگوں کے دل ٹوٹ گئے جب انہوں نے اس بزرگ کو آتے ہوئے دیکھا جو کسی کا ہاتھ پکڑ کے سہارے سے آگے آ رہا تھا، اور اس نے کہا میں بھی خدمت کروں گا۔ یہ بے لوث خدمت تھی، یہ خدا کے لیے بے لوث جذبہ تھا۔ اور ابراہیم، اسحاق اور یعقوب جب خدا کی خدمت کرتے تھے تو فرشتے ان کی خدمت کے لیے متحرک ہو جاتے تھے۔ جب ہم شکستہ دل ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو اندر لیتے ہیں تو ہم مشعل کی مانند بن جاتے ہیں۔ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ان گھڑوں کی مانند روشنی چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور خدا ان شکستہ زندگیوں سے روشنی ظاہر کرتا ہے جو اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور اس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ 22,000 لوگوں کو انہوں نے اس رات تہتے کیا، جادان اور اس کے 300 سپاہیوں نے، اور وہ ان کا تعاقب کرتے رہے۔ اس قضات 7:21 یہاں پر اس طریقے سے لکھا ہے، 7:21 میں 7:21 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور یہ سب کے سب لشکر گاہ کے چگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ تب سارا لشکر دوڑنے لگا اور انہوں نے چلا چلا کر ان کو بھگایا
اور انہوں نے 300 نرسنگوں کو پھونکا، اور خداوند نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی، اور سارا لشکر سری رات کی طرف بیت سطح تک اور تبات کے قریب ابیل مخولہ پسرا تک بھاگا۔ وہ ان کا تعاقب کر رہے تھے، اور وہ چھپ کر نہیں بلکہ سرعام ان پر حملہ آور ہوئے اور چلائے اور انہیں ڈرا کر بھگا دیا۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کھڑا رہا، لشکر کے چگرد انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ کیا ہم اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی خدمت میں کھڑے ہیں، مستعد ہیں، مستحکم ہیں؟ اور دشمن بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، خدا ان پر بھروسہ کریں کہ وہ خدا آپ کے لیے جنگ کرے گا۔ مدیانیوں کی فوج کے مقابلہ میں جدعون اور 300 سپاہی بہت تھوڑے تھے۔ جب تھوڑی لوگ ایک ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، تو یہ یگانگت میں برکت ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اور فتح کا راز یگانگت اور تابیداری میں ہے۔ ہم خدا کے ساتھ جب ایک ہوتے ہیں پھر فتح ملتی ہے۔ اور 18ویں آیت میں، جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکے، تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا، للکارنا کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار، یعنی یہوہ اور جدعون ایک ہو گئے۔ اور اس سے جدعون کو نہیں بلکہ خداوند کو جلال ملا، کیونکہ جدعون خدا کے ساتھ ایک ہو گیا تھا۔ اور خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ تابیداری، یگانگت، فتح کا راز۔ جدعون کے سپاہیوں نے اس کی تابیداری کی۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور انہوں نے تابیداری کی۔ ہر شخص جدعون کی قیادت میں متحد تھا اور انہوں نے خدا کے کلام کی تابیداری کی۔ کسی شخص نے بھی اپنی مان مانی نہیں کی، اور جب وہ ایک ہو گئے تو خدا نے وہاں پر کام کیا۔ جب ہم اپنے کلیسیا کی ترقی، بہتری اور برکت چاہیں گے، تو پھر ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں گے، تو خدا ہماری کلیسیاؤں کو برکت دے گا۔ اور 300 لوگ جو تھے وہ اپنی من مانی کرنے والے اور اپنے آپ کو جلال دینے والے نہیں تھے۔ اور جدعون کے ایمان کی انہوں نے بھی تابیداری اور پیروی کی۔ 17ویں آیت۔ اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اپنی مرضی کروں گا، بلکہ اور جو قائد ان پہ مقرر تھا انہوں نے اس سے کہا کہ ہم تیری تابیداری کریں گے۔ یسو جو ہے وہ ہمارا جدعون ہے۔ ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں، اور ہم سب کا ایک ہی فوکس ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں۔ اور انہوں نے نرسنگے پھونکے، گھڑوں کو توڑ دیا، اور ہمارا خداوند، ہمارا قائد، قادر مطلق یسوع مسیح ہے۔
اور ہماری خودی جب ٹوٹ جائے گی، ہماری انا جب ٹوٹ جائے گی، بے اتفاقی ختم ہو جائے گی، فتح آئے گی۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے خدا کے کلام کی منادی کرنا۔ آپ متفق اور متفق ہو کر خدا کے کلام کو بیان کریں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، دلوں میں خدا کے کلام کو بھر لیں۔ اور آخری بات، اور جداؤں کے 300 صبائی آخر تک ان کا پیچھا کرتے رہے اور مکمل طور پر فتح کو حاصل کیا۔ 15,000 سپاہی ان کے آگے سے بھاگ گئے، اور وہ تھکے نہیں، اور انہوں نے ان کو بھگا دیا۔ اور 8ویں باب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مدیانیوں کو مکمل شکست کا منظر یہاں پر نظر آتا ہے۔ وہ وفاداری کے ساتھ جداؤن کے ساتھ جڑے رہے۔ ایمان کی زندگی میں ہم کئی دفعہ مشکلات، دشمنوں سے گھر جاتے ہیں، اور ہمیں اقرار کرنا کہ یہ ہماری عقل، سمجھ اور طاقت، لیاقت سے نہیں کہ ہم دشمن پر غالب آئیں۔ کبھی یہ نہ کہیں میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہوں۔ آپ مجبوری سے کچھ نہ کریں، بلکہ خوش دلی سے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کر دیں، اور خداوند کی راہوں پر چلنے کا چناؤ کریں۔ اور خدا ہی ہے جو آپ کو بڑے لشکر کے مقابلہ میں کھڑا کر سکتا ہے، تاکہ ابلیس کی ہر ایک بدروح جو ہے وہ آپ کے سامنے سے بھاگ جائے۔ جداؤن ابراہیم کی نمائندگی کرتا بھی نظر آتا ہے، یہ یعقوب کو بیان کرتا ہے، یہ موسیٰ کی تصویر کشی بھی کرتا ہے، اور بالآخر یہ مسیح یسوع کو بھی پیش کرتا ہے۔ اور جداؤن کی جنگ ہمارے ایمان کی زندگی کو پیش کرتی ہے۔ ہم جب بہت کمزور ہوتے ہیں، لیکن کمزوروں کو بھی خدا استعمال کرتا ہے، اور خدا ہمیں استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم بہانے بناتے، خدا میں نہیں، وہ شخص میں نہیں کر سکتا، فلاں شخص یہ کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ کہنا ہے خدا مجھے ہی استعمال کر، میں حاضر ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ جدعون کی طرح جو کھلیان میں گھیوں جھاڑ رہا تھا، اس سے بھی زیادہ زور آور ثابت ہوں گے۔ خدا جدعون سے بھی بڑھ کر آپ کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ خوف زدہ نہ ہوں، خداوند کے تابع ہو جائیں۔ خداوند پر توکل اور بھروسہ کریں کہ جو آج اس نے کلام کیا ہے وہ واقعی آپ کے لیے اور آپ کی فتح، برکت اور بحالی کے لیے ہے۔ خداوند کو موقع دیں کہ وہ آپ کو استعمال کرے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے کہ تو نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم جدعون کی زندگی اور اس کی جنگ کے وسیلہ سے سیکھ سکیں۔ خداوند ہمیں استعمال کر، تاکہ خداوند ہم تیرے لیے دستیاب رہیں۔
اپنے قائدین کے ساتھ متفق رہیں، متحد رہیں، ہماری انا ٹوٹ جائے، ہماری خودی، ہمارا خوف جاتا رہے، تیری قدرت، تیری روشنی، تیرا کلام ہماری زندگیوں سے دوسروں پر ظاہر ہو، اور ہم طریقے کی قوتوں کے خلاف نبردہ و اسما ہوں، ہماری شخصی زندگیوں میں، کلیسیائی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، ہماری کلیسیاؤں میں بھی خداوند تیری قدرت ظاہر ہو، فتح ظاہر ہو، ہمیں قوت اور قدرت دے۔ خداوند تیرے فضل کے لیے تیری شکر گزاری، یسوع ناصری کے نام سے آمین۔